With a very warm welcome to this exclusive show on the front. آپ ہیں کامران شاہد کے ساتھ ایز آلویز اس ٹائم پہ دنیا نیوز کے اوپر. یہ جو میں آج آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں, یہ جو شاندار حویلی ہے میرے آباء و اجداد کی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ حویلی دکھانے آپ کو لایا ہوں. یہ تو میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں شاہد صاحب کے انٹرویو میں, جیسے فار ایگزامپل یہاں میں ایک بڑے اسپیشل گیسٹ, جو ایک وہ تھی نا کہ پوری دنیا کی جو پولیس ہے وہ لگی ہوئی ہے جس کے پیچھے, وہ زمانے کا جو ہوا کرتا تھا ڈان, تو پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں جس شخصیت کے پیچھے کہ وہ کہاں ہیں, وہ کہاں چھپ گئے ہیں اتنے مہینوں سے. آج میں آپ کی ان سے ایکسکلوسیو ملاقات کروا رہا ہوں, اور انہوں نے مجھ سے بڑا وعدہ کیا تھا میرے گھر آئیں گے, میرے گھر آئیں گے, لیکن بالآخر وہ آ ہی گئے. ہمارے ہر دل عزیز عثمان ڈار صاحب. ڈار صاحب آ جائیں, جلدی جلدی آ جائیں. یہ اس طرح یہ کون بنے گا بلینئر والی آپ نے چھلانگ ماری ہے. ڈاکٹر صاحب کیسا لگ رہا ہے شاہد صاحب کے گھر پہ آ کے؟ ماشاءاللہ جی بہت زبردست, بڑی خوشی ہوئی. آپ نے مجھے کہا تھا آپ آئیں گے, اور آپ نے مجھے بلایا یہاں, مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی. اور سب خیریت سے ماشاءاللہ, چمک تو آپ پہلے سے بھی زیادہ رہے ہیں. نہیں جی, ڈار صاحب میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے, ایک تہلکہ خیز انٹرویو ہے جس میں یہ بتائیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے یہ کہاں تھے, اب یہ کیوں ادھر آئے ہیں, کیا ان کی زندگی کے اہم ڈیسیژنز ہیں, اور بڑے تہلکہ خیز انکشافات کرنے لگے ہیں یہ 9 مئی کے ایپیسوڈ میں. میں اور ڈار صاحب آپ کے ساتھ آ جائیں. سر بہت بہت شکریہ. بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. 9 مئی سے آپ رپورٹ ہوئے ہوئے تھے, ہم بڑے پریشان تھے کہ آپ کدھر گئے ہیں, لیکن یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا کہ مجھے انٹرویو دینا ہے, اور کیا ایسے اہم فیصلے؟ تو پہلے تو میں آپ کے شو بڑے مس کرتا رہا ہوں. 5 ماہ بعد میں بڑے اگریسو آرگومنٹس, میں بھی دیا کرتا تھا, اور بڑے فائرنگ قسم کے ہمارے پروگرام ہوتے تھے, اور 5 ماہ میں نے مس بھی کیا ہے اس ماحول کو. اور آپ نے ٹھیک کہا, میں نے کچھ اہم فیصلے کیے تھے, تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے بھائی کام. دیکھیں آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول بھی ہے میرا, ہم بہت پروگرامز اکٹھے کر چکے ہیں, تو میں نے کہا کیوں نہ کامران شاہد کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات کریں. وعدے پورا کر دیا, آپ نے گھر میں رہنا تھا, آپ آگے. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. میں آپ کے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں گھر آؤں گا تو گھر میں آ کے بیٹھ کے انٹرویو کریں گے. ایک تو چائے بڑی زبردست ہے. اور کامران شاہد کو میں سب سے بڑے چینل سے بتانا چاہتا ہوں, یہ لائن میں آپ کی بڑی مس کرتا ہوں میں. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ کے اہم فیصلے کیا ہیں لائف کے. 9 مئی کے بعد آپ کہاں تھے, اور بیسکلی 9 مئی پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, چیئرمین تحریک انصاف صاحب کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, عمران خان صاحب پہ. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ ایک بیسکلی بزنس مین فیملی سے ہیں سیالکوٹ کی. جی جی. تو آپ کے ذہن میں کس طرح آیا, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان نوجوانوں میں سے جن کو واقعتاً میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف میں جینون جسے کہتے ہیں نا کہ جینون یوتھ چینج والا فیس جو ہے وہ آپ جیسے لوگ تھے, آپ ہو گئے علی محمد خان صاحب جیسے لوگ ہو گئے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ تو ایز اے پولیٹیکل ورکر ان میچڈ ہے. لیکن مجھے تھوڑا شروع سے بتائیں, اس سے پہلے آپ کی زندگی کے اہم ترین فیصلوں پہ اور چیئرمین تحریک انصاف کے متعلق آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں, اس پہ آؤں کہ سیاست میں آپ کیوں آئے. دیکھیں بیسیکلی 2 وجہ تھی. سب سے بڑی وجہ تھی کہ میری بھی یہ خواہش ہے, ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی خواہش ہوگی کہ ان کے بچے پاکستان میں رہیں. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں اسی ملک سے محبت کریں, یہاں رہیں. ورنہ ہر کوئی جس کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے پاکستان سے باہر چلا جائے. تو کچھ ایڈ کرنے کے لیے, کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا پالیٹکس میں جانا ہے. جماعتیں پہلے کیا تھی, 2 تھیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ. عمران خان کی شکل میں 2010-11 کی بات ہے, ایک ایسی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, جس طرح کی میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑے گا, یا جس طرح کی میں پالیٹکس کرنا چاہ رہا تھا ایک صاف ستھری, وہ مجھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نظر آ رہی تھی. تو پھر فیصلہ کیا, پھر میری طرح لاکھوں نوجوان عمران خان سے انسپائر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. ویسے تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا یا پی ٹی آئی کا حصہ بنوں گا. کس چیز کا ہے؟ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, لیدر گارمنٹ کا. آپ کے والد صاحب کے؟ جی جی, تقریباً 40 سال سے الحمدللہ ہمارے پورا ایک. اور آپ نے کس سال میں سیاست میں آپ نے انٹری ماری اپنی؟ 2011 میں. 2011 میں. ویسے تو میری فیملی جو ہے تقریباً پچھلے 25 سال سے سیاست میں ہے. والد صاحب ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں, پھر وہ انڈیپینڈنٹ تحصیل ناظم بھی ہوئے, بھائی میرا بھی یو سی چیئرمین اور مختلف الیکشنز جیتا ہوا ہے وہ. تو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن میرا ذاتی طور پہ نہیں تھا. مجھے کبھی پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا. اگر کوئی کہتا بھی تھا یا فیملی میں وہاں کوئی پولیٹیکل ایونٹس ہوتے تو میں کبھی جاتا بھی نہیں تھا. تو میں نے پھر 2011 میں خاص طور پہ عمران خان سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ فیملی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پالیٹکس سے؟ بہت زیادہ.
بہت زیادہ. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اگر جو میں نے فیصلے لیے ہیں اس میں یہ بھی ایک وجہ. پہلے میں پوچھوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, یعنی کہ اگر آپ اسموتھلی بھی پالیٹکس کر رہے ہو, کیونکہ آپ لوگوں کی جو تحریک انصاف والوں کی زندگی میں جو انقلاب آیا نا وہ تو ہے 9 مئی کے بعد. اس سے پہلے تو ایک اسموتھ سیلنگ چل رہی تھی, نارمل پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے. تو میں انقلاب نہیں, اس میں فیملی لائف بڑی 9 مئی کے بعد کہیں زلزلہ آیا پورے پاکستان میں آیا ویسے تو وہ جب نارمل پولیٹیکل لائف آپ کی چل رہی تھی 9 مئی سے پہلے, تو اس وقت آپ کی فیملی لائف بہت زیادہ کیا لیں کیا کرنا پڑتا ہے, متاثر ہو رہی تھی. دیکھیں پالیٹیشین کی تو 24/7 جاب ہے. آپ یہ ٹائمنگ نہیں کر سکتے جی کہ میں نے 2 سے لے کے 4 بجے تک اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹر کو ملنا ہے. وہ رات کے 2 بجے بھی آپ کی بیل بجا سکتا ہے, وہ صبح 8 بجے بھی آ سکتا ہے. تھانے کچہری کے کام, گلی محلوں کے, اتنے ایشوز ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی وقت بھی آپ کا جو سپورٹر ہے, ورکر ہے یا ووٹر ہے, وہ کام کے لیے آپ تک آ سکتا. تو اس لیے اس میں آپ کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. اور سچ پوچھیے پالیٹکس میں آ کے جو میری فیملی لائف تھی, جب میری شادی ہوئی تو تب میں بزنس مین تھا, تو بیگم نے ایک بزنس مین سے شادی کی تھی, تو بعد میں پالیٹیشین بن گیا. وہی کہہ رہا ہوں, بعد میں پالیٹکس میں آ گیا میں. تو پچھلے جیسے میں کہہ رہا ہوں تقریباً 12 سالوں سے وہ ایک پالیٹیشین کی بیگم ہے اب. تو وہ بہت دفعہ کہتی بھی ہیں کہ میں ایز اے بزنس مین جب تھے تو زیادہ اچھے تھے, زیادہ ٹائم دیتے تھے, جب کہ پالیٹکس میں آئے ہو نہ ہمیں ٹائم دیتے ہو نا. دیکھیں اتنا زیادہ رولنا پڑتا ہے کہ بندے جا کے ووٹ مانگنا, بھیک مانگنی, بھیک ناٹ ان نیگیٹو سینس, مطلب آپ کو خجل خوار ہونا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی جو جس کو پالیٹکس کا چسکا لگ جائے تو وہ پالیٹکس کرتا ہے. دیکھیے کیا چسکا کیا ہوتا ہے پالیٹکس؟ میرے خیال میں پالیٹکس میں نا 2 ہی راستے ہیں. یا آپ اپنے آپ کو امپاور کریں, اور امپاورمنٹ میں پروٹوکول بھی ہے, مال بھی بنا لیں, جو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں. یا پھر آپ دوسروں کے لیے ایڈ کریں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں. اور جو میری ایک سوچ تھی, جو میں سیالکوٹ کے لیے کرنا چاہتا تھا 30 سال سے, خواجہ آصف وہاں سے میں نے اتار ہے. سیالکوٹ کا آپ آئیں حال دیکھ لیں. سیالکوٹ الحمدللہ اربوں روپے کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ سٹی کی, کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی کی سیالکوٹ کے لیے. تو میں تو شہر کے لیے بھی آیا تھا, اپنی کمیونٹی کے لیے, اور مجھے الحمدللہ فخر ہے 3-3.5 سال جتنے بھی تھا ٹی آئی کا عرصہ, میں نے بھرپور کوشش کی سیالکوٹ کے لیے ترقیاتی کاموں کی بھی, بزنس کمیونٹی کے ایشوز سالو کرنے کی بھی, کامن مین کے ایشو سالو کرنے کی بھی. لیکن جو ایکسپیرینس میں نے کیا, ہمارے ایک جو مینجمنٹ سسٹم ہے گورنمنٹ کے اندر, وہ اتنا مس مینجڈ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کام لیٹ سے ایک ویک ہو جائے. پالیٹکس کی مطلب پھر بھی اتنی پرابلمز کے باوجود بندہ اٹ ڈیپینڈس. دیکھیں جو لوگ آگے پاس بیٹھتے ہیں, وہ تو ایک تھرل تو ہے. آپ ایک سیلیبریٹی کے طور پہ آپ کو لوگ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ مال بنانے والے ان کے لیے مال بنانے میں تھرل ہے. جن کے لیے کام کرنا ایک سیٹسفیکشن ہے, یا ان کے لیے, جیسے میں نے کہا میرا پالیٹکس میں آنا مقصد تھا کہ میں اپنے شہر کے لیے کچھ ایڈ کروں, اپنے ملک کے لیے ایڈ کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پروگرام تھا کامیاب جوان. کہتے تھے کسی کو فیڈریشن میں یوتھ کا پتہ ہی نہیں تھا, تو تھرو کامیاب جوان پروگرام اس کو ہم نے بڑی محنت سے لانچ کیا اور نوجوانوں کے لیے کام کیا. تو میں نے تو پوری ایمانداری سے کام کیا, اور مجھے فخر ہے کامران کہ 3.5 سال میں نے 1 روپے کا بھی اپنی ذات کا جو بوجھ ہے نا حکومت کے خزانے پہ نہیں ڈالا. ٹیکس پیئر کے پیسے کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. فارن ٹورز بھی کیے میں نے حکومت کے لیے, اپنی جیب سے کیے. اور ایک سوچ یہ تھی کہ ہم ہر وقت پروگراموں میں بات کرتے ہیں جی پاکستانیوں کے اوپر 1,70,000 کا قرض ہے, تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے خاندان کا جو قرض ہے, ورنہ ایسے پی ایم تھا بڑے آرام سے 8-10 لاکھ روپے مہینے کا پڑ سکتا تھا. تو یہ کم از کم مجھے فخر ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں آفس تھا میرا, پرائم منسٹر آفس میں, تو وہاں بھی ہر مہینے 40,000 50,000 چائے کے بل, ہر چیز الحمدللہ میں نے خود سپورٹ کیا. آپ کے جو بچے ہیں ان کی زندگی میں خلا آیا آپ کے پالیٹکس؟ بہت زیادہ. اگر آپ سچ پوچھو, 2 بیٹے ہیں میرے, ایک 6 سال کا ہے اور ایک 13 سال کا ہے. تو سچ پوچھیں کہ میں واقعی انہیں ٹائم نہیں دے سکا. اور پالیٹکس میں اگر میں دیکھوں 2 چیزیں پالیٹکس کی وجہ سے, ایک میں اپنی والدہ کو ٹائم نہیں دے سکا. حیات ہے ابھی والدہ؟ ہاں جی حیات ہے, بلکہ وہ پنجاب پولیس کی کا واقعہ ہوا تھا, اس پہ بات بھی کی تھی. اور والدہ سے بہت کم ملاقات رہتی تھی جب کا اسپیشلی گورنمنٹ میں تھا. اور دوسرا فیملی کو ٹائم نہیں دے سکا. جب میں پالیٹکس میں نہیں تھا
بیگم کو یا بیٹے کو میں ٹائم دیتا تھا, کافی ٹائم دیتا تھا. تو دیکھیں ابھی جو فیصلہ سناؤں گا یا بتاؤں گا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. بریک لے لو اگر آپ کی اجازت تو لے لیں. آپ چائے پئیں. عثمان بھائی آپ کا اپنا گھر ہے. اور عثمان ڈار صاحب 9 مئی کے اوپر کچھ ایکسکلوسیو گفتگو کریں گے جو میں نے ان سے انٹرویو سے پہلے سنی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہی بڑا حیران کن ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے متعلق جو ہے ان کے خیالات کیا ہیں اور اس وقت وہ ان کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کے اندر.